نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 کی تفسیر چلی آ رہی ہے، جو کہ جہاد و قتال کے بارے میں آیت ہے کہ قتال تم پر فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، تو اسی کی تفسیر چلی آ رہی ہے۔ یہاں پر مجاہدین کے فضائل میں احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت سہل بن سعد اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لوگ جو ہے دوسرے مطلب لے لیتے ہیں اپنی طرف سے، تو عموماً جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا اولین مصداق جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی، یہ کسی حدیث میں ہم نے اس کے علاوہ اس شہادت کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم نے سنا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش فرمائی ہو کہ میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں نمازیں پڑھتا رہوں، پھر میں مر جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں نمازیں پڑھتا، یا روزے رکھتا رہوں، یا حج کرتا رہوں، یا زکوٰۃ دیتا رہوں، یا کوئی اور شہادت کے بارے میں فرمایا تو میں اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور خاص جو لفظ ہے قتل کر دیا جاؤں۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے، بعض لوگ جو ہیں وہ اس سے عجیب و غریب مطلب لے لیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہوائی جہاز میں جا رہا ہے، یا جو ہے وہ گلی میں گھوم رہا ہے، گلی میں چل رہا ہے، یا پنجاب میں چل رہا ہے اور اچانک موت آ گئی تو بھائی چلو اللہ کے راستے میں اس کو بھی موت آ گئی۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے، سمجھے نا؟ یا کوئی کراچی کے اجتماع میں جا کر وہاں مر جاتا ہے، یا رائے گڑھ کے اجتماع میں جا کر وہاں مر جاتا ہے، تو اس کو بھی بولتے ہیں وہ تو یہ جو ہے وہ میں اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جاؤں، قتل کا لفظ ہے، قتل کس کو بولتے ہیں کہ آدمی کو، یعنی کہ اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، بال آ رہے ہیں۔ اور حضرت یہ صحیح بخاری کا حدیث تھی۔ پھر آگے حدیث حضرت عبدالرحمن بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اسے دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ اور اس میں بھی دیکھو اللہ کی راہ جو ہے اس کا مصداق جو ہے عموماً جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے کندھوں پر بسترے رکھ کر یہاں چلتے ہیں گلیوں میں اور غبار آلود ہو گئے، چلو بھائی اپنے آپ کو جو ہے بدر والوں سے ملا دیا۔ تو یار یہ اس قسم کا چیزیں جو ہے، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو بھی کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا وہ دنیا میں واپس آنے کی آرزو نہ کرے گا، خواہ اس کو سب کچھ مل جائے جو دنیا میں سوائے شہید کے۔ وہ وہاں جو اپنا اعزاز دیکھے گا اس کی وجہ سے آرزو کرے گا کہ دنیا میں واپس چلا جاتا اور 10 مرتبہ قتل کیا جاتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن ایک رات اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت میں گزارنا 1 ماہ کے روزے رکھنے اور راتوں رات 1 ماہ نمازوں میں قیام کرنے سے بہتر ہے۔ اگر یہ شخص اسی حالت میں وفات پا گیا تو ثواب کے اعتبار سے اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کیا کرتا تھا، اور اس کی روزی، اس کا رزق جاری رہے گا، اور قبر میں فتنے ڈالنے والوں سے پرامن رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
ایک دن ایک رات اسلامی ملک یہ اسلامی ملک نہیں ہے پاکستان، اسلامی ملک جو ہوتے ہیں جہاں پر اسلامی نظام قائم ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے، وہ اس کی سرحد کی حفاظت کرنا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور ایک ماہ کے قیام، راتوں کے قیام کرنے سے بہتر ہے، اور کتنا بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ پھر اسی حالت میں اگر وفات ہو گئی تو اس کا عمل جاری رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کا عمل جاری رہے گا، جو عمل وہ کیا کرتا تھا، اور رزق بھی جاری رہے گا، اس کو روزی ملے گی برزخ کے اندر۔ اور قبر میں فتنہ ڈالنے والا، یعنی کہ قبر میں جو فرشتے منکر نکیر ہیں ان کے سوال و جواب سے بھی وہ محفوظ رہے گا، یہ ڈائریکٹ پاس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے جہاد نہیں کیا اور اس کے نفس میں جہاد کا خیال بھی نہیں آیا، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر مر گیا۔ اس سے مسلم کی حدیث ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جہاد نہ تو کرتے ہیں نہ کبھی نیت، بلکہ بولتے ہیں کہ یہ زمانہ تو جہاد کا ہے ہی نہیں، اس وقت تو بھائی گشت کرو، گشت کرتے رہو، جہاد تو بھی ہے ہی نہیں، اس کا نام ہی لے لو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے جہاد نہیں کیا اور نہ تم نے جہاد کا ارادہ کر لیا کہ میں جہاد کروں گا، میں جہاد پہ جا رہا ہوں، تمہاری موت جو ہوتی ہے منافقت پر موت ہوتی ہے تمہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی راہ میں کون زخمی ہوتا ہے، تو وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، پتہ چل گیا کہ یہ وہ اللہ کی راہ ہے جہاں پہ لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، یہ وہ اللہ کی راہ نہیں ہے جہاں پر آرام سے بیٹھ کر بریانی کھاتے ہیں، اور جو ہے وہ جو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں زخمی ہونا۔ اور کون اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو جب قیامت کے دن آئے گا، خون بہہ رہا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جہاد میں مال خرچ کرنے کا ثواب، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک شخص نے جہاد کے لیے ایک اونٹنی پیش کر دی جس کو مہار لگی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے اس کے عوض قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ہوں گی، ہر ایک کو مہار لگی ہوئی ہوگی۔ صحیح مسلم۔ جہاد میں یعنی مہار لگی ہوئی 700 اونٹنیاں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جہاد میں شرکت کے لیے جانے والے کو سامان دے دینا جس سے وہ جنگ کرے اور کھائے پیے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کو سامان دیا اس نے بھی جہاد کیا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی گھر والوں کی خدمت میں خیر کے ساتھ رہا اس نے بھی جہاد کیا۔ جہاد پہ جا رہا ہے، اس کو سامان دے دیا جہاد کا، اس کا بھی جہاد میں حصہ ہو گیا۔ اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی خدمت کی، اس کا بھی جہاد میں حصہ ہو گیا۔ جہاد پر دشمنان اسلام کا اعتراض اور اس کا جواب۔ یہ اعتراض تو بہرحال ہمیں کیا ان اعتراضات سے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، آیت بارہ میں جہاد کی فرضیت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز محبوب ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ سیاق کلام سے کے اعتبار سے تو اس کا تعلق جہاد اور قتال سے ہے کہ طبعی طور پر جہاد ناگوار معلوم ہوتا ہے، لیکن نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جہاد کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جانا اور کاروبار میں لگنا تمہاری محبوب چیز ہے، لیکن حقیقت میں جہاد کا چھوڑ دینا تمہارے حق میں شر ہے، اور اس کے چھوڑ دینے سے بہت سی خیر سے محرومی ہے اور برے نتائج سامنے آنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن انداز بیان ایسا اختیار کیا گیا کہ جہاد کے علاوہ بہت سے امور کو شامل ہے کہ عموماً انسان بعض چیزوں کو مکروہ جانتا ہے لیکن اس کے لیے وہ بہتر ہوتی ہے، اور بہت سی چیزوں کو پسند کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔
تو یہ باتیں جو ہیں وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ ہو گیا. اچھا، جہاد فی سبیل اللہ پر یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو فرض پہلی بات تو ہے کہ جو جہاد پر اعتراض کرتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جہاد پر اعتراض کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے. جہاد کے خلاف ہونا، جہاد کی مخالفت کرنا، جہاد کو جو ہے وہ صحیح کام نہیں سمجھنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے. یا جہاد کو سمجھنا کہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے. آج کل ایسے مولوی لوگ، اپنے آپ کو مولوی سمجھے جانے والے اور مبلغین، اپنے آپ کو تبلیغی سمجھنے والے، بڑے بڑے یعنی کہ داعی، دعوت دیں والے، بولتے ہیں کہ یہ زمانہ جہاد کا نہیں ہے. یہ کفر والی بات ہے. یہ کفر والی. وہ اس دن فضل الرحمان جو جمعیت کا سربراہ ہے، فضل الرحمان کی تقریر میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. اس کی تقریر کی مجھے فیس بک پہ ملی. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عسکریت تو پہلے زمانے میں تھی، اب تو جو ہے بس یہ ووٹ کا زمانہ ہے، ووٹنگ. توبہ استغفر اللہ. یہ تو کفر والی بات ہے. بولتے اب تو ہے وہ سرحدیں متعین ہو گئی ہیں، اقوام متحدہ کے ذریعے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ابھی عوام کے ذریعے سے جو ہے، اس لیے ہم عوام کے پاس جاتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں عوام سے. توبہ استغفر اللہ. یہ یعنی عسکریت کا مطلب کیا؟ جہاد، جنگ کرنا. عسکریت یہ پہلے زمانے میں تھی، اب نہیں ہے. یہ کفر والی بات ہے. اور اسی طرح بعض داعی اور مبلغین سمجھے جانے والے لوگ بھی اس طرح کہتے ہیں. تو یہ جو ہے کفر والی بات ہے. یہ بات یاد رکھو. اچھا، پھر جو اسلام کے جو کھلے کافر ہیں وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ جہاد کرتے ہیں اور جنگ کے ذریعے سے اسلام کو پھیلاتے ہیں. یہ وہ ذرا ان کی اپنی حالت کو دیکھو. جب ان کو دل چاہتا ہے حملہ کرتے ہیں، بے دریغ حملہ کرتے ہیں. ابھی روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہوا ہے. امریکہ کو جب دیکھو، جب کسی ملک میں گھسنا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، فوراً حملہ کرتا ہے. سمجھے نا؟ اچھا، جو جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم دوم ہوئی، سارے یورپی ممالک تھے. سمجھے؟ صلیبی جنگیں انہوں نے کتنی کی ہیں. اپنے تو یہ خود تو خوب جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اور بڑے بڑے انہوں نے اسلحے بنائے ہوئے ہیں. ایسے اسلحے بنائے ہوئے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پورے ملک کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں. ہاں، کر تو کچھ نہیں سکتے، کرنے والی ذات تو اللہ کی. ہاں، تو تب ان کو نہیں، مگر مسلمانوں کا جو جہاد ہے، اسلام کا جو جہاد ہے، وہ ان کی آنکھوں میں چبھتا ہے. سمجھے نا؟ اس کو بولیں گے نہیں یہ صحیح چیز، یہ تو دہشت گردی ہے، فساد ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ اس دن مجھے ایک آدمی ملا، وہ نیوی میں تھا. تو ادھر نیو ٹاؤن کے پاس جو بک اسٹور وغیرہ ہے نا، جہاں پہ اسلامی کتابیں ہوتی ہیں، بک اسٹور ہے نا. اگر کوئی گیا ہے وہاں پہ نیو ٹاؤن مدرسے اس کے باہر بک اسٹال ہے جہاں پر اسلامی کتابیں کا جو بک اسٹال ہے وغیرہ، وہاں پر وہ کھڑا تھا. اس نے مجھے بتایا میں نیوی میں ہوں. ہم لوگ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں. اس نے میں نیوی میں ہوں. تو بولا کہ جو نیوی کا جو براک ہوتا ہے نا، جہاں پہ یہ رہتے ہیں، بولا وہاں پر ہم جہاد کی کتاب نہیں رکھ سکتے ہیں اپنے کوارٹرز میں. اگر مگر کسی نے دیکھ لیا، تلاشی ہوئی یا انسپیکشن ہوئی اور جہاد کی کتاب آ گئی تو پھر وہ ہم سے سوال و جوابات شروع کر دیں گے. ہے نا؟ اب دیکھو، بس تو اپنے آپ کو اسلامی فوج بولتے ہیں. نہیں، اپنے آپ کو اسلامی فوج بولتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جہاد کی کتاب بھی تم نہیں رکھ سکتے. ظاہر ہے یہ تو کوئی اسلامی فوج ہوئی ہی نہیں نا. اسلام میں آنے نہیں دیتے نا. سمجھے نا؟ اسلامی فوج ہے ہی نہیں نا. پھر تو ہے نہیں، بالکل. تو انگریزوں کی پھر فوج ہوئی. سمجھے نا؟ تو یہ صلیبیوں نے، اچھا تو دیکھو ابھی امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا، ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا، افغانستان میں کتنے بم گرائے. سمجھے نا؟ نہیں تو خلوص ہو جائے، ابھی تو کشمیر فتح ہو جاتا ہے. نہیں، ہندوستان کشمیر میں گھسا ہوا ہے. بلکہ کتنے ممالک ہیں جو پہلے اسلامی ممالک تھے، اب کافروں کے ہاتھوں میں. مجاہدین سے 20 سال جنگ لڑ کے پاکستان اور قوم کو فتح کر دیا. یعنی یہ جو ہے ان نے
اسلامی حکومت کی جیسے خاطر مسجد اقصی ہے جو کافر، ہاں مسجد اقصی دیکھو فلسطین پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، فلسطین پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اب وہ یہودی جتنے اس کو مارے، مسلمانوں کو مارے، فلسطینیوں کو مارے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ کریں تو یہ دہشت گردی ہے، یہ فساد ہے. انڈیا میں جہاد یاد نہیں ہے. سمجھے نا. اور یہ ان کی، اور جو ان کی باتوں میں جو یہ اسلامی ملک سمجھے جاتے ہیں، نام کے اسلامی ملک، اس میں جتنے بھی نظام ہیں وہ سب ان کی انگریزوں کی بات پہ چلتے ہیں. سمجھے نا. ابھی نہیں چاہتے بھائی کوئی جہاد کی بات نہیں کرے. اب الحمدللہ ہماری ملک میں تو جہاد کی بات ہوتی رہتی ہے، ورنہ تو یہاں پہ یہ لوگ جہاد کا نام نہیں سے ڈرتے مسجد میں. اوپر جو مسجد ہے وہ کبھی جہاد کی بات کرتے ہیں؟ فاروق اعظم مسجد ہے کون سی، جہاد کی بات کیسے ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سارا نظام اس کے خلاف ہے. سمجھے نا. تو جہاد فی سبیل لوگ ایسا چھوڑا ہوا ہے، ذلت ہی ذلت ہے، ذلت ہی ذلت ہے، خواری ہی خواری، ذلت ہی ذلت. اگر جہاد فی سبیل اللہ ہوتا نا تو دین تو بنتا ہی بنتا ہے، دنیا ہی بن جاتی ہے. یہ آج جو اتنی مہنگائی، اتنی تباہی ہے، سمجھے نا، لوگ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے پریشان ہیں، یہ ساری مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اتنا مال غنیمت آتا ہے، مہنگی اس کو نہیں بہت سکتے، کوئی کیا مہنگی بیچتا ہے. اگر کوئی چیز مہنگی بیچتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتے، نہ دوسرا کون کہہ سکتا ہے. نہیں میں خالی جو دے رہا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا تو دین تو ملا ہی ملا، آخرت تو ملی ہی ملی، دنیا بھی اتنی ملی کہ ایک زمانہ آیا کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں تھا. صدقہ لینے والا کوئی نہیں تھا. اللہ پاک نے دنیا بھی ان کو کھول دی. میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہم دنیا کے لیے جہاد کریں، جہاد تو دین کے لیے کرنا ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد میں ایسی برکت رکھی ہے کہ وہ دنیا بھی بنا دیتا ہے، دنیا بھی ذلیل ہو کر آ جاتی ہے. انسان حق بات کرتے ہیں اس کی مدد ہوتی ہے، جو حق بات کرتے ہیں اس کی کتنی مدد ہوتی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ سچ کو کل جاؤ حق کو وزہاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق. واخر دعوانا